اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آج آپ 23ویں پارے کی تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں پہلے سورہ یاسین مکمل کی گئی، اس کے بعد سورہ صافات پڑھی گئی، اب اس کے بعد سورہ صاد مکمل پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورہ زمر کی بھی کچھ حصہ پڑھا جائے گا۔ تو سورہ یاسین کی جو کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پہ اپنی جو نشانیاں ہیں پوری کائنات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قیامت کا بھی ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ فرمایا کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ بولنے شروع ہو جائیں گے، وہ بات کرنے لگیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون شہادت۔ تو تصور کر لیجئے کہ جب آپ بول نہیں سکیں گے، منہ بند ہو جائے گا، منہ پہ مہر لگا دیں، نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگ جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر یہی ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو، یہ بتائیں گے، یہ گواہی دیں گے وہاں پر کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کیا 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 کرتا تھا، کیا اس کے کرتوت کیا تھے۔ یہ اس کے پاؤں بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں جاتا تھا، کس قسم کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا۔ تو ہر چیز، جیسے کہ دوسری آگے ہم پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ میں کہ وہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ حتیٰ کہ اس کی کھال بھی بولے گی، وہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ یہ کس قسم کے عمل کیا کرتا تھا، اور وہ کہے گا بھی کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے بولنے کی، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، اس نے ہمیں بھی بولنے کا اذن دے دیا ہے، بولنے کی ہمیں اجازت دے دی ہے، آج ہم بولیں گے۔ تو اس طرح پھر وہ گواہی مکمل ہو جائے گی کہ جو شخص خود اب زبان سے تو وہ بول نہیں سکتا ہے، انکار کر نہیں سکتا ہے، انکار کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور پھر اس کے اعضاء اور جوارح سب وہ اللہ کے سامنے وہ ساری گواہی رکھ دیں گے۔ دوسری بات جو ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے جس میں یہ فرمایا کہ جیسے کہ مشرکوں میں سے کسی نے ایک ہڈی جو بوسیدہ ہڈی تھی اس کو ہاتھ سے کہا کہ یہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، تو یہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اب بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے، اب باتیں بنا رہا ہے، اب یہ اعتراضات کر رہا ہے ہم پر۔ اسی لیے اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، کہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے، بتا رہا ہے دیکھو یہ ہڈی جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب مثالیں دے رہا ہے، لیکن اپنی تخلیق بھول گیا کہ تو کس طرح پیدا ہوا تھا، کس طرح اللہ نے تجھے پیدائش دی تھی، یہ جان تیرے اندر ڈالی تھی، تو زندہ ہوا، تو انسان بنا، سب کچھ بھول گیا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ جب یہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کون ان کو زندہ کرے گا؟ اب یہ پوچھ رہا ہے، یہ سوال کر رہا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ کس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس وقت تیری ہڈیاں کس نے بنائی تھیں، اس وقت تجھے کس نے انسان بنایا تھا، بھول گیا، وہ دوبارہ پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح بعث بعد الموت کے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ کر دیا ہے قرآن کریم میں کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جو عقل و شعور رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اس قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں، وہ پھر انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کس طرح عقلی دلائل دے کے سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ بعث بعد الموت ہوگی، تم دوبارہ زندہ ہوگے، اللہ کے حضور پیش ہوگے، تمہارا حساب کتاب ہوگا اور ہر چیز تم سے پوچھی جائے گی۔ سورہ صافات اس کے بعد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی مختلف مثالیں دے کر
اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اسی میں پھر ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ بیان کیا ہے، بہت ہی عجیب مکالمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں مومن ان کے، اور جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان میں ہیں. تو ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہ ان میں سے ایک نے کہا، ظاہر کہ آپس میں بات چیت کریں گے، جنت والے ملیں گے، گپ شپ ہوگی، وہاں پہ اور کوئی تو ہے نہیں، سارا کام ہی یہی ہے کہ آپس میں میل جول ہے، گپ شپ ہے، بات چیت ہے. تو ایک نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، دیکھ لیجیے کہ غلط دوستی کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اس نے یہی کہا انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ تو اس کو سچ مانتا ہے، یہ سب چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں قرآن میں جو کہتے، کیا تو اس کو مانتا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، وہ یہی باتیں بنایا کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں پسلیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی، تو کیا پھر بھی ہمیں جزا سزا دی جائے گی، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو کیا تم مانتے ہو اس کو؟ قال هل انتم مطلعون، تو اب وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، جنت والوں سے، آؤ ذرا دیکھیں اس کو کہ وہ حضرت کہاں ہیں. اب دیکھو گے؟ چلو پھر دیکھتے ہیں. فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اللہ نے انتظام کر دیا، دیکھ لو اس کو. آج تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ لائیو ہر چیز دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، جہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھ سکتے ہیں لائیو. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ لائیو دکھا دیا کہ دیکھ لو وہ کہاں ہے، جہنم کے بیچ میں وہ پڑا ہوا ہے، جل رہا ہے، سڑ رہا ہے. یہ ہے وہ دوست اس کا جو جھٹلاتا تھا. تو فرمایا کہ اسی نے کہا کہ قال ان كنت لتردین، تو اس نے اپنے اسے کہا کہ تو مجھے تباہ کر دیتا، برباد کر، اگر میں تیرے ساتھ چلتا تو آج میں تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. لیکن اللہ نے مجھے دیکھو کیسے نجات دے دی، مجھے سیدھی راہ دکھا دی، میں اب جنت میں ہوں. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی وہیں پہ پہنچا ہوا تھا، میں بھی جہنم میں جل رہا ہوتا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ دکھا دیا کہ دوستی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو جہنم تک لے جاتی ہے، جہنم تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ اس نے اپنے دوست کا وہ حال بتا دیا جو جہنم میں جل رہا تھا، اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، یہ جنت میں پہنچ گیا. اسی طرح اس صورت میں ایک اور مثال دی گئی ہے، وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کرنا ہے، بغیر چون چرا کیے ہوئے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی بھی حیل و حجت کے، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحک، کہ جب وہ بڑا ہو گیا، بچہ بڑا ہو گیا، اسماعیل بچہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. لخت جگر کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا ترى، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے بیٹا بھی کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے. یہ نہیں کہا کہ یہ خواب میں آپ نے ایسی پتہ نہیں الٹی سیدھی کوئی چیز دیکھ لی ہوگی، رات کو کچھ اور کھا لیا ہوگا، گیس زیادہ ہو گئی ہوگی اسی لیے آپ کو یہ خواب آ گئے الٹے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر ڈالیے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر دیجیے. یہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، استسلام، جو اسلام کا اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کریں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کہہ دے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دکھا دیا، اسماعیل علیہ السلام نے دکھا دیا کہ ہم اے اللہ تیرے بندے ہیں، جو تو کہہ دے. یا ابت افعل ما تؤمر، اور پھر صاف کہہ دیا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. تو پھر فلما تلہ الجبین، اور پھر جب انہوں نے اس کو لٹا دیا،
چھری تیز کر لی، بچے اپنے بیٹے کی گردن پہ پھیرنے لگے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بہترین نمونہ کہ انہوں نے کہیں کوئی پس و پیش نہیں کی، کہیں نہیں کہا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا، بیٹے کو قربان کر دوں، کوئی اور قربانی مانگ لے لیکن بیٹا قربان کر دوں، کوئی پس و پیش نہیں۔ نوح علیہ السلام تو پریشان ہو گئے تھے بیٹے کے معاملے میں، لیکن ابراہیم کا نسخہ، ابراہیم کا اسوہ، وہ چیز جو ہے وہ پھر جو قرآن نے بتائی ہے، جو ان کی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان کے لیے وہ قیادت اور سیادت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اتنا اونچا مقام اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی کوئی فیل نہیں ہو، جہاں پہ بھی نمبر لیا پورے نمبر لیا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمها، پورا پورا کیا، کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل کی، کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح پیش کر کے بتا دیا کہ اللہ جو تیرا فیصلہ ہے وہی ہم اس پہ کریں گے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو آپس کی باتیں ہیں ان کے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، رسول کرام تھے، کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، اور خاص طور پہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز مسخر کر دی تھی، کہ انسان بھی، جن بھی، حشرات بھی، حیوانات بھی، سب ان کے مسخر تھے۔ تو انہوں نے یہ مسخر کر کے کوئی اپنے لیے کوئی بلڈنگ نہیں بنا لی تھی، اپنے لیے کوئی ریاست نہیں قائم کر لی تھی، اپنے لیے کسی قسم کی کوئی امپائر نہیں بنا لی تھی، بلکہ ہر چیز کو اللہ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اللہ کے دین کے لیے مسخر کر دیا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ ہوتی ہے حکومت، یہ ہوتا ہے اقتدار، جہاں پہ جو چیزیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق آتی ہیں، اپنی مرضی کے لیے نہیں، اپنے بینک بھرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے آتی ہیں۔ اسی لیے پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی حکومت، ان کا اقتدار دکھا دیا کہ کس طرح یہ اللہ کے نیک بندے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، انہوں نے اپنی پوری حکومتیں جو تھی وہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اور پھر دیکھ لیجیے انبیاء کرام دعا بھی تو کرتے ہیں، لیکن دعا میں ادب دیکھیے ان کا، کیسا ادب ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جیسے فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ شیطان نے جو ہے مجھے اس مشکلات میں، ایک مصیبت میں، مرض میں، بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں سب، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے کر دیا ہے۔ ادب ہے یہ، ادب سب شیطان کی طرف منسوب کیا، لیکن یہ چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، تو یہی تو ادب ہوتا ہے، کہ باوجود یہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں سب اللہ کے حکم سے، لیکن یہ انبیاء کرام تو اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی بے ادبی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح پھر متقین اور جو طاغین ہیں ان کا ذکر فرمایا، ان کا تقابل کر کے دکھا دیا، اور ان کے لیے جو انعامات ہیں اور جو جزا اور سزا ہے وہ سب بیان کر دی۔ اور یہاں پر بھی پھر ابلیس کا قصہ پھر یہاں پر آ رہا ہے، کئی صورتوں میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں پہ تفصیل سے، کہیں مختصر سے، تو یہاں پہ بھی بیان کیا گیا یہی بتانے کے لیے کہ یہ ہے اصل دشمن تمہارا، یہ ہے وہ دشمن۔ جیسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، یہی کہا گیا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، دوست نہیں۔ تو یہی وہ دشمن ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ذرا اس شیطان کو پہچان لو کہ اس نے تمہارے جو جد امجد تھے آدم علیہ السلام، ان کو کس طرح ورغلایا تھا، بہکایا تھا، وسوسہ کیا تھا، یہاں تک کہ جنت سے نکلوا دیا۔ تو تم بھی کہیں اس طرح اس کے نرغے میں نہ آ جانا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، جس کی کچھ حصہ ہم آج سنیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اخلاص کے بارے میں ذکر کیا ہے، مخلصاً لدین۔ تو یہی ہے کہ دین میں اخلاص، اگر یہ اخلاص نہیں ہے تو وہ چیز آپ اس میں چاہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔
یہی جس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے کتنے ہی بھائی جو یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرے کرنے کے لیے، لاکھوں کے تو ٹکٹ لیتے ہیں، اور وہاں سے جا کے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے پھر یہی اپنی سیلفیاں بھیج رہے ہیں۔ کسی نے وہ کلپ لگایا ہے نا کہ پہلے ہاتھ اٹھا کرتے تھے دعاؤں کے لیے، اب ہاتھ اٹھتے ہیں سیلفیاں بنانے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ ہماری پستی، ہماری ذلت، کہ ہم اپنے ہاتھ اللہ کی طرف نہیں اٹھاتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ سیلفیاں بنانے کے لیے، یہ فوٹو کھینچنے کے لیے، پھر لوگوں کو بھیجنے کے لیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی سارے عمل تمہارے منہ پر مارے جائیں گے اللہ کے ہاں، کہ لے جاؤ اپنے یہ عمرے، لے جاؤ اپنے یہ حج جو لاکھوں روپے رکھ کے کیے ہیں تم نے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، اس میں دکھاوا ہے، اس میں نام و نمود ہے، اس میں نمائش ہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو۔ ہمارے یہاں کے جو سٹارز جاتے ہیں، ہیروز جاتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کے ہوں، چاہے وہ سینما کے ہوں یا فلموں کے ہوں، ان کی تصویریں آتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ وہ جی احرام میں وہاں کھڑے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کے اوپر لعنتیں برستی ہیں، پھٹکاریں برستی ہیں، کہ جنہوں نے اس چیز کو بھی اپنے شو بزنس کا ایک حصہ بنا لیا۔ تو یہی ہے کہ جب تک کہ ہماری عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے، اس کو یہ نام و نمود نہیں چاہیے، نمائش نہیں چاہیے، دکھاوا نہیں چاہیے۔ تو اپنا جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔